ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کو 14 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ ایرانی خبررساں ایجنسی کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی تجاویز میں خطے سے امریکی فوجیوں کے انخلاء، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی، بحری ناکہ بندی اور دیگر پابندیوں کا خاتمہ شامل ہے۔ ایران کے نکات میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن کم کر کے مسائل کو 30 دن میں حل کیا جائے۔ سفارتکاری یا محاذرائی اب گیند امریکہ کی کوچ میں۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے منصوبہ پاکستان کو پیش کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ کہا، ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ واشنگٹن پر منحصر ہے، پاکستان کے ذریعے بھیجے گئی تجویز پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا، امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی صورت دھمکیاں اور فیصلے مسلط کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیک زادہ نے کہا، آبنہ ہرمز ایران کا سب سے طاقتور عالمی ہتھیار بن چکی، ہرمز کے کنٹرول سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی، امریکہ کو حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت کے بدلے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ تہران نے جوہری پروگرام پر بات چیت کو امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کو خط، کہا سیز فائر کا مطلب ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے۔ ایران کے افواج مکمل طور پر تیار۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے، امریکہ کبھی اپنی باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی معاہدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں پر تحقیق شروع کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنا کر ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل یونٹس کے حوالے کر دیا، تاکہ دشمن کی جدید ٹیکنالوجی کی نقل تیار کی جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے ان بموں کو تحفہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا، میدان جنگ ملک کی دفاعی صنعت کے لیے ایک ریسرچ لیبارٹری بن چکا۔ قطری وزیراعظم اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیراعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کی۔ قطری وزیراعظم نے کہا، آبنہ ہرمز میں جہاز لانے کی آزادی ضروری ہے اور اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ There was a chemistry between Field Marshal Munir and President Trump that has really benefited both Pakistan and the United States with regards to this. Pakistan has the confidence of the President of the United States as the country to not only be an intermediary, but to mediate this conflict. پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے۔ سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جنرل مارک کمٹ کہتے ہیں، پاکستان نے شاندار انداز میں ثالثی کی ذمہ داری نبھائی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے تعلق نے پاکستان اور امریکہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ بابر کا پورا ہوگا خواب یا کنگز مین کریں گے رقم؟ نیا باب، پی ایس ایل 11 کا ڈریم اینڈ کون کرے گا؟ فیصلہ آج ہو جائے گا۔ کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ شوٹ کرا لیا۔ سیزن 11 کا اختتام ہوگا رنگا رنگ تقریب کے ساتھ۔ فائنل سے پہلے گلوکار عاطف اسلم
علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی نے زبردست انتظامات کی ہدایت کر دی، کہا شائقین کرکٹ کی سہولت کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے۔ تماشائی اختتامی تقریب سے محظوظ ہونے کے لیے شام 6 بجے تک لازمی اسٹیڈیم پہنچ جائیں۔ میگا ایونٹ کا میگا فائنل بھی دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ہر کپتان کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ وہ ٹرافی اٹھائے، اور میری بھی ہے۔ مین تھنگ یہ ہے کہ جو ہم اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کریں گے، فائنل ایک ڈفرینٹ پریشر آتا ہے، تو اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا پرویکٹیو ہی رہنا پڑتا ہے۔ Hyderabad has certainly lit this tournament up another game, and we've just got to make sure that we stick to the process. ٹرافی جیتنا ہر کپتان کا خواب ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ فائنل میں دباؤ نہیں لیں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کے لاہور میں پریس کانفرنس، کہا ہمارا ٹیم کمبینیشن اور مومنٹم شاندار ہے، کوشش ہوگی ٹرافی اپنے نام کریں۔ حیدرآباد کنگز مین کے کپتان لبشے نے کہا اعتماد و یقین ہو تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، ہمارے لیے یہ ٹورنامنٹ اب تک بہت اسپیشل رہا، کوشش ہوگی اختتام بھی یادگار بنے۔ پوری سپورٹ اپنی ٹیم کے ساتھ ہے، فائنل میں پشاور سے تگڑا مقابلہ ہوگا لیکن ٹرافی ہم ہی جیتیں گے۔ حیدرآبادیوں کو ڈیبیو سیزن میں کنگز مین کے چیمپئن بننے کی امید، کہتے ہیں عثمان خان، میکس ویل اور حنین شاہ سے بہت توقعات ہیں۔ 8 ٹیموں میں فائنل میں آنا یا ٹاپ 4 میں آنا بگ اچیومنٹ۔ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ پشاور پشاور ہی بولوں گا، لیکن حیدرآباد نے بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، فرسٹ ٹائم ہی فائنل کھیل رہے ہیں، تو حیدرآباد نے فینس بنائے ہیں، دل جیتے ہیں نا اپنی پرفارمنس سے۔ زلمی فیوریٹ لیکن کنگز مین بھی کم نہیں، سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش، پی ایس ایل میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا پشاور زلمی جس طرح کھیل رہی ہے فائنل میں وہ فیوریٹ ہے، حیدرآباد کا فائنل میں آنا بڑی بات ہے۔ کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی فیوریٹ ہے لیکن حیدرآباد کنگز مین نے دل جیت لیے، کنگز مین کی بالنگ بہت اچھی ہے۔ پروگرام میں شاعر عمیر نجبی بنے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے علی زریان کا روپ دھارا، مزے کے شعر سنا کر سب کو ہنسایا۔ عادی نے بھی مزاح کا تڑکا لگایا۔ پاکستان نے برطانوی نمائندہ برائے افغانستان کے یک طرفہ ریمارکس کو حقائق کے برعکس قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کا بیان غیر متوازن اور ناقص فہم ہے۔ افغانستان کی جانب سے بلاشتعال حملوں اور دہشت گرد کارروائیوں میں مارچ سے اب تک 52 معصوم شہری شہید اور 84 زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں بھارتی پراکسیز پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پاکستان کی کارروائیوں سے شہریوں کی ہلاکت کے افغان دعوے بے بنیاد اور غیر مستند ہیں۔ آیا ہے میرے ایز اے کسٹمر کے دوران میرے سے آ کے پوچھا ہے کہ بھائی آپ سم بند کرتے ہیں، میں نے اسے جواب دیا میں سم بند نہیں کرتا۔ اس نے جیسے موقع دیکھا ہے پیچھے سے آ کے موقع واردات پہ اس نے میرے اوپر جو واش روم میں ڈالنے والا جو تیزاب ہوتا ہے اس ظالم نے میرے اوپر تیزاب گرایا۔ کراچی میں نوجوان تیزاب گردی کا نشانہ، واقعہ کرنگی روڈ پر جمعے کی رات پیش آیا۔ متاثر نوجوان ذاکر علی کا کہنا ہے دو افراد میرے پاس آئے، سم بند کرنے کا پوچھا، میں نے کہا سمیں فروخت کرتا ہوں، بند نہیں کرتا۔ میں کام میں مصروف ہو گیا، اچانک میں سے ایک شخص نے مجھ پر تیزاب پھینکا اور فرار ہو گیا۔ تیزاب سے ذاکر علی کا چہرہ اور گردن جھلس گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے تفتیش جاری ہے، اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو تلاش کریں گے۔ کراچی میں سادہ لباس پولیس اہلکار کا پولیس پر تشدد، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ لیاقت خان نامی شہری کا کہنا ہے 24 اپریل کو دوست کے ہمراہ موٹر سائیکل پر ٹاوا جا رہا تھا، آئے چندر ایک روٹ پر پولیس اہلکار شہباز عرف شبو نے روکا اور ہوائی فائرنگ کر دی۔ اہلکار نے مجھ پر تشدد کیا، پستول کے بٹ سے سر پھاڑا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ مدعی کا کہنا ہے شہباز عرف شبو نے جان سے مارنے کے لیے 5 سے 6 سیدھی گولیاں بھی چلائیں۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف ٹھوکرا پار چمن کالونی کے مکینوں کا منفرد احتجاج،
جنریٹر کی روشنیوں میں جلسہ کر کے بجلی کی طویل بندش کا احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بتایا کہ الیکٹرک کو متعدد بار درخواست دی ہے، کوئی سنوائی نہ ہوئی، کبھی کیبل فالٹ تو کبھی بغیر وجہ بجلی بند کر دیتے ہیں۔ شدید گرمی میں کراچی کے مختلف علاقے پانی سے محروم، دھابی جی کے مقام پر لائن کی مرمت مکمل نہ ہوئی، کننگی، لانڈی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، جمشید ٹاؤن، کلفٹن، گلستان جوہر، گلشن اقبال، لیاقت آباد میں پانی کی فراہمی معطل۔ واٹر کارپوریشن نے بدھ کو لائن کا مرمتی کام مکمل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے رات تک پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ کراچی میں ہائیڈرنٹس کے ذریعے اربوں روپے کا پانی بیچا جا رہا ہے، ٹینکرز میں پانی ملتا ہے، نلکوں میں نہیں آ رہا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں شہر میں پانی کی بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کے ذمہ دار کس کی ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ K4 منصوبے میں جو پائپ ڈالا گیا وہ غیر معیاری ہے۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کراچی میں ہر طرف کرپشن کا راج ہے، ڈاکو مسلط ہے، ہم کراچی کو اصلی حالت میں بحال کریں گے۔ صنعتی اور گھریلو صارفین کو بجلی میں سہولتیں دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی توانائی شعبے میں اصلاحات پر اجلاس میں گفتگو، کہا بجلی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے، ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں نمایاں کمی لائی جائے۔ وزیراعظم کا توانائی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے پر زور، وزیراعظم کی بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ دانش اسکول کے لیے جگہ دینے پر میر کراچی کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا اورنگی ٹاؤن میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہ اورنگی ٹاؤن پڑھے لکھے لوگوں کی غریب بستی ہے، جو حق اس شہر اور حلقے کا ہے، اس کی جانب پہلا قدم رکھ دیا گیا ہے۔ دانش اسکول دور افتادہ علاقوں کے لیے تھا۔ وزیراعظم کو کراچی کی ضرورت بتائی، یہ وہ قوم ہے جس نے پاکستان بنانے اور بچانے کے لیے لہو کے چراغ جلائے۔ والدین بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ حکومت توسیع پر مجبور ہو جائے۔ لیبر ڈاک بورڈ کے لیے وزیراعظم سے بات کروں گا، پوری کوشش ہوگی جو فیصلہ ہو اس کا فائدہ مزدوروں کو ہو، مزدوروں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا کراچی میں لیبر ڈے سے متعلق تقریب سے خطاب، کہا آئندہ ہفتے تک آپ کے پینشن اور دیگر معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں کوئی کام ہو تو یہ سوچ کر آئیں کہ آپ کا بھائی بیٹھا ہے، ہم عزت کے ساتھ سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسٹرن بارڈر کے اس پار تاریکی ہے، تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، ناکامی ہے اور رسوائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے J-10C نے اور فتح میزائل نے شائننگ کو راکھ میں بدل دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان شائننگ ہے اور ایسٹرن سائڈ کے اوپر خاموشی اور تاریکی ہے۔ مار کے حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا، مار کا حق سفارتی سطح پر بھی لڑا گیا اور پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا تقریب سے خطاب، کہا مشرقی سرحد کے پار ناکامی، تنہائی اور رسوائی ہے۔ پاکستان نے پہلگام کے ثبوت مانگے تو بھارت کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے جبکہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے۔ مار کے حق میڈیا کی آنکھوں سے فتح کی داستان، وہ لمحہ جب بیانیہ بدل گیا اور اختلاف کے باوجود حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ یہ ڈاکیومنٹری عالمی میڈیا کے منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے، جہاں میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ حتیٰ کہ بھارتی میڈیا کی اسکرینز پر بھی پاکستان کی جیت ایک ناقابل تردید سچ بن کر ابھری۔ یہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ وہ سچ ہے جسے دنیا نے دیکھا اور مان لیا۔ مار کے حق کے دوران شہید بچوں کی یاد میں بھمبر آزاد کشمیر میں تقریب، شمع روشن کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔
کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ میں ملوث سابق ایس پی کا بیٹا آغا شہیر پٹھان گرفتار۔ پولیس کے مطابق کارروائی خفیہ معلومات پر کی گئی۔ ملزم کا قریبی ساتھی نجیب اللہ بھی گرفتار۔ ملزم کراچی سے شکارپور پھر بلوچستان میں فرار ہو گیا تھا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بہنس کالونی میں دن دہاڑے 3 ڈاکو کے دکاندار سے لوٹ مار۔ ڈاکو کیش کاؤنٹر سے رقم اور دکان سے سامان لوٹ کر فرار ہوئے۔ ڈاکو نے دکان میں موجود افراد سے بھی لوٹ مار کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکو کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ سوات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، بالائی علاقوں میں بادل برسنے سے موسم حسین۔ کوہاٹ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کل سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا، جس سے چترال، دیر، سوات، کوہستان سمیت کئی مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے اور بارشوں سے گلیشیئر جھیل کے پھٹنے کا خدشہ بڑھ گیا۔